یہ فلمی دنیا کے علاوہ آپ جو ٹیچنگ پروفیشن سے وابستہ ہیں، تو ٹیچنگ پروفیشن کو اختیار کرنے کی کیا وجہ رہی؟ کیونکہ اسے لگتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایکٹنگ ہی کو اپنا پروفیشن بنا لیتے اور کوئی دوسرے کسی اور طرف نہ دیکھتے، لیکن آپ نے ٹیچنگ کو بھی ایز اے کیریئر گول آپ نے چنا ہے، اور خاصے بچوں میں آپ مشہور بھی ہیں کہ سہیل سر انگلش کے ایک بہترین ٹیچر ہیں، اور ایک لائک ایجوکیشنل اکیڈمی بھی آپ نے قائم کی ہے اس کے تعلق سے۔ الحمدللہ۔ دیکھیے کہ میرے پیرنٹس جو ہے، والدہ اور والد کا کہنا یہ ہے کہ زندگی میں ٹائم ویسٹ مت کرو، ہر چیز کرو لیکن سوچ سمجھ کے کرو۔ تو میں یہ سوچا کہ میرے والدہ اور والد صاحب بھی یہ کہے کہ ٹھیک ہے بیٹے ٹیچنگ فیلڈ میں جاؤ، پھر میں وہاں پر گیا کیونکہ اسٹیج فیئر تو ختم ہو گیا تھا فلم انڈسٹری میں جا کر، ایز اے چائلڈ آرٹسٹ اسٹیج فیئر ختم ہو گیا۔ پھر میں نے اب جیسے کہ ٹیچنگ فیلڈ میں تو 40 سے 50 بچے رہتے کلاس میں، اور بعد وقت تو ایسا ہوتا فیس کرنا، وہ لوگ کو لیکچر دینا، بعد وقت تو کچھ پروگرامس ایسے بھی ہوتے جس میں 200 سے 300 اسٹوڈنٹس رہتے سامنے، پیرنٹس بھی ہوتے۔ تو الحمدللہ اسٹیج فیئر ٹوٹلی ختم ہو گیا وہاں پر، پھر ٹیچنگ فیلڈ اپنایا، اس کے بعد الحمدللہ ابھی ٹیچنگ چل رہی ہے۔ لائک ایجوکیشنل اکیڈمی کے علاوہ بھی کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو کوئی اسکول اسٹیبلش کرنا ہے؟ جی، اور آپ کے قدم آگے بڑھانا ہے؟ جی انشاءاللہ ضرور، ارادہ تو ہے، اور پیرنٹس کا بھی یہ کہنا ہے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ چالو کرے، اب ایک اسکول چھوٹا سا یہیں پر بستی میں کہیں پر دیکھ کر پرائمری سے اسٹارٹ کرنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ارادے ہیں، اللہ آپ کے ارادوں کو کامیاب کرے، آمین آمین۔ اور اس کے علاوہ جو تیسرا جو میرا اس انٹرویو کا جو کوشچن ہے وہ جشن غوث الورا، اور جب میں نے آپ کو وہ بینر دیکھا کہ ایک نوجوان آرٹسٹ اور جن کو دلچسپی ٹیچنگ فیلڈ سے ہے، انہیں جشن غوث الورا کا بینر اور وہ پروگرام جب آپ نے اناؤنس کیا تو مجھے بالکل حیرت ہوئی۔ مجھے خمار بارہ بنکی کا وہ شعر یاد آتا ہے، حیرت ہے تم کو دیکھ کے مسجد میں اے خمار، کیا بات ہو گئی جو خدا یاد آ گیا۔ تو ایک نوجوان کو اور فلمی دنیا سے جس کی وابستگی ہے، انہیں خدا یاد آنا، بالکل مجھے لگتا ہے کہ مجھے ہی نہیں بلکہ بہت سے لوگ جو یہ سنیں کہ سہیل سر فلمی دنیا سے وابستہ ہیں، اور وہ جشن غوث الورا کانفرنس کو منعقد کرنا، کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اللہ کا ڈر دل میں رہنا، کیا بات ہے؟ بہترین بات یہ ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں نیت ہماری تمام دار و مدار نیتوں پر ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، ہم تو مسلم ہیں اور اللہ کا ڈر ضرور ہے۔ اور آج کل کے جو مسلم قوم ہے کہ جو معاشرہ چل رہا ہے کہ وہ لوگ دینی تعلیم سے دور ہے، تو میرے دل میں یہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اگر تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک پروگرام رکھیں گے منعقد، اس کے بعد کہ جس نے غوث الورا کانفرنس منعقد کیا میں، کیونکہ جو سلطان اولیاء مانے جاتے ہیں حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی جو تعلیمات ہے وہ تعلیمات عوام تک پہنچے، ان کی جو لائف ہسٹری ہے، دین کی باتیں عوام تک پہنچے، اسی لیے میں یہ کانفرنس منعقد کیا۔ الحمدللہ سکسیزفل رہا کانفرنس، اور آپ جتنے مہمان بلائے تھے وہ سب مہمان جی الحمدللہ، اور اس میں میں نے بھی شرکت کی، الحمدللہ، اور ان سب مہمانوں نے حضرت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، آپ کی زندگی، آپ کا بچپن، آپ کی نوجوانی، وہ سب عوام کے سامنے انہوں نے رکھا، اور وہ ایک پیغام یہ پہنچا کہ بالکل نوجوانوں کو نوجوانی کس طرح گزارنا ہے، جی، اور بالکل زندگی کے ہر مرحلے میں آدمی جو بھی اسٹیج پہ ہے، جس ایج میں بھی وہ ہے، انہیں چاہیے کہ وہ کیسے زندگی گزارے۔ بالکل بالکل، اور بالکل ہم اس پروگرام کے اختتام ہی کو پہنچے ہیں۔ میں سہیل شیخ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے بزی شیڈیول سے کچھ وقت ہمیں دیا، اور ان تین چیزوں کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی، ان کی فلمی دنیا اور ان کی ٹیچنگ پروفیشن سے دلچسپی اور ان کا جھکاؤ جو دین اسلام کی طرف ہے، آپ نے اس کو بھی ظاہر کیا۔ دو باتیں آپ نے بہت اچھی کہیں، ایک کہ اللہ کا ڈر دل میں ہو، خدا کا خوف دل میں ہو، اور جب خدا کا خوف دل میں ہوتا ہے بظاہر ہے آدمی اپنا ہر قدم، اپنی ہر زندگی کے ہر مرحلے کو پھر دین اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اب وہ اپنی زندگی گزارے گا۔ اس بہترین پیغام کے ساتھ ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ شکریہ۔
اور میں جناب سہیل شیخ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. شکریہ حضور. ٹھیک. Thank you. السلام علیکم.